سورہ روم آیت نمبر 46 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ان آیتوں میں دیکھیں گے کہ ہواؤں کی بات، بارش کی بات، بادلوں کی بات، اللہ کی نشانیاں بتائی جائیں گی، لیکن یہ ہماری زندگی پر کتنا اثر انداز ہوتی ہیں، یہ اب آپ کو اس میں وزڈم دیکھنی ہے۔ دیکھیں کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے آیت کہ وَمِنْ آیَاتِهِ، اس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ اَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، یہ کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں ہواؤں کو مبشرات، خوشخبری دینے کے لیے، وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اس لیے بھی ہواؤں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ اپنی رحمت کا تمہیں مزہ چکھائیں، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور تاکہ تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں چلتی ہیں اس اللہ کے حکم سے، ان ہواؤں کے ذریعے سے، وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اب جب دریا کی بات آئی، کشتی کی بات آئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سمندر میں اللہ نے تمہارے لیے جو رزق رکھا ہے تاکہ تم اپنا رزق تلاش کرو اس دریا میں، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ ساری باتیں تم دیکھتے ہوئے اللہ کے قدردان بن جاؤ۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ یہ جسٹ آپ کو کوئی انفارمیٹیو آیت نہیں بتائی جا رہی ہے کہ ہوائیں اللہ تعالیٰ خوشخبری کے لیے بھیجتے ہیں، کشتیاں چلتی ہیں، بندہ اس سے روزی تلاش کرتا ہے، لیکن یہ ساری باتوں کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ اینڈ کس بات پر ہوا آیت کا کہ لعلکم تشکرون، یہ ساری نشانیاں تم دیکھ کر اللہ کی قدر کرو۔ لیکن انسان یہ روزمرہ چیزوں کو دیکھ کر اسے کوئی اثر نہیں کرتا کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی اس کو شان نظر آ رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں دوسری آیت میں بھی کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل بھی رسولوں کو اِلیٰ قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم، پس وہ رسول آئے بھی ان کے پاس، بالبینات، واضح احکامات کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ، اور پھر ایک دم سے آیت ٹوسٹ ہوتی ہے اور اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا من الذین اجرموا، پس انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا۔ اب آپ ذرا یہ دو پوائنٹس کو جوڑنے کی کوشش کریں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، وہ واضح دلائل کے ساتھ آئے، یعنی پچھلی کتاب کو انہوں نے تصدیق کیا اور ہماری طرح یہ کتابوں کی عزت بھی کرتے تھے، لیکن کتاب کی بات مانتے نہیں تھے، کتاب کو سمجھتے یا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ وہ دلیلوں کے ساتھ آئے، معجزات کے ساتھ آئے، روشن احکامات کے ساتھ آئے، اور ایک دم سے آیت نے رخ پھیرا کہ پس انتقام لیا ہم نے مجرموں سے۔ یعنی ہمیں خود بخود اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی آیتوں کو جو سمجھتا نہیں، عمل کرتا نہیں، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لاتا، وہ لوگ مجرم ہیں، اور ایسے لوگوں سے اللہ انتقام ضرور لیں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ دوسری آیتوں میں بتاتے ہیں، ایک اللہ فرماتے ہیں بڑا ظالم ہے وہ شخص جو آیتیں ہوتے ہوئے اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ، اللہ کی باتوں کے علاوہ دوسری باتیں بھی اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور ایک اللہ فرماتے ہیں کہ کون بڑا ظالم ہے جسے تلقین بھی کی جائے اللہ کی آیتوں سے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، لیکن ایسے اگنور کرتے ہوئے چلتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، بے شک ایسے مجرموں سے ہم ضرور انتقام لیں گے۔ یعنی آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا نام منتقم نہ رکھا ہوتا تو کم از کم میں اللہ کے لیے یہ نام نہیں سمجھ سکتی۔ یعنی قرآن کرائیٹیریا ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ کا تعارف بتاتا ہے۔ اگر اللہ نے یہ نہ لکھا ہوتا کہ میں انتقام لوں گا تو میں کبھی نہ سوچتی کہ اللہ انتقام بھی لیتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ انتقام یعنی پلٹ کر بدلہ لینا. تم ٹھیک ہے مزے اڑاؤ، لیکن ابھی تم دیکھو تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو آپ نے پچھلی آیت میں یہی بات پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو نیکیاں کرتے ہو تمہارے لیے، جو برائیاں کرتے ہو تمہارے لیے، اور یہ آخرت کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں جزا ملے گی تمہارے عمل کی. اور آج اس زمین پر بھی جو فساد برپا ہوتا ہے یہ تمہارے اعمال کا قصور ہے. تو کم از کم ہمیں خود بھی سنبھلنا چاہیے اور ہمیں اپنی قوم تک پیغام بھی پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہی بات تقریباً آگے بڑھتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قوموں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، یعنی وحی سے اللہ کو نہیں جانا، عمل نہیں کیا، تو انتقام لیا ہم نے ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا. اور آگے بڑے پیارے لفظ آ رہے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. مطلب اگر آپ یہ 5 ورڈز کو یاد کر لیں کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہے لازم ہم پر، اللہ فرماتے ہیں ہم پر لازم ہے نصر المؤمنین، ہم مومن کو نصرت دیں گے، ہم مومن کی مدد کریں گے. اگر آپ بہت ایمانداری سے اس 5 لفظوں کو دیکھیں تو آپ کو پورا وظیفہ مل گیا آپ کی خوشحالی کا. کیا چیز ایسی ہے کہ اللہ میرے فیور میں آ جائے؟ کیا چیز ایسی ہے کہ عرش عظیم کا مالک میرا دوست ہو جائے؟ کیا چیز ایسی ہے کہ میں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے انتقام سے بچ لوں؟ تو آپ دیکھیں کہ اس آیت میں سارے وظیفے بھی آ گئے. اس آیت میں اللہ نے آپ کو اپنی پہچان بھی کرا دیا. دیکھیں یہ 5 لفظ غور سے دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں لازم ہے ہم پر، ضروری ہے ہم پر کہ ہم مومن کی مدد کریں گے، ہم مومن کو مدد دیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے ضرورت کیا بنی؟ ہم مومن بن جائے. ہم مومن بن جائے، اللہ ہمیں دنیا سے بھی نوازیں گے، اللہ ہمیں آخرت سے بھی نوازیں گے. اور اگر آپ بہت غور سے پچھلی آیت دیکھیں تو مومن کیسے بنتا ہے بندہ؟ جب وہ وحی کی اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے، نہ کہ فقط وحی کو ریسائٹ کرتا ہے، فقط وحی کی تلاوت کرتا ہے، فقط ختم القرآن پہ ختم القرآن کرتا ہے اور اس کی زندگی میں صرف یہی ثواب رہ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اتباع کرتا ہے اللہ کی بات کی، اور وہ کسی صورت کوئی کمپرومائز اللہ کے معاملے میں کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ برائی کا انجام برائی ہوگی. اور جب ایک بات انسان کو پتہ چل جائے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ پر لازم ہے مومن کی مدد ضرور کریں گے، تو یہاں سے توکل شروع ہوتا ہے عمل کے ساتھ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. توکل کب سوٹ کرتا ہے بندے پر؟ جب وہ اچھے عمل کرے گا تب توکل کرنا اس کے لیے جائز ہے. جب وہ برائی کرتا ہے اور صرف اس لیے توکل رکھتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اللہ میری ضرور مدد کریں گے، اور مجھ سے بڑے بڑے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ایک چھوٹا سا مجرم ہوں. جب یہ خوش فہمیاں انسان کو آ جاتی ہیں جو کہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، تو پھر اس پر مدد بھی نہیں آتی. پھر وہ ادھر ادھر دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، وظیفے ڈھونڈتا ہے اور لوگوں پہ الزام لگاتا ہے کہ نظر لگ گئی، اثر ہو گیا، ستارے گردش میں آ گئے. پھر یہ حالت پر وہ پہنچ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مومنوں میں سے کر دے. ہمیں غور سے سمجھنا نصیب ہو کہ اللہ مومن کس کو کہتے ہیں؟ جو رسولوں کی لائی ہوئی وحی کے مطابق اپنی زندگی کو مینٹین رکھتے ہیں. اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہوگا ہی نہیں. اچھا، اب آگے ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بادلوں کی اگزامپل دے رہے ہیں، لیکن وہ بھی آپ ہی کی زندگی پر اور میری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات پاک ہیں، یرسل الریاح، وہ بھیجتے ہیں ہواؤں کو، فتثیر السحابہ، پس وہ اٹھاتی ہے بادلوں کو،
فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو پھیلاتے ہیں آسمانوں میں، کیف یشاء، جیسے اللہ وہ چاہتے ہیں، وَيَجْعَلُهُ کِسَفًا، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، فَتَرَى الْوَدْقَ، پھر وہ تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطروں کو، فَتَرَى الْوَدْقَ، پس تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کو جو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ بھیجتے ہیں، وہاں سے تم پانی کے قطروں کو دیکھتے ہو، یخرج من خلالہ، وہ ان بادلوں کے درمیان سے نکلتے ہیں، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پس اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں ان بارش کے قطروں کو، من یشاء، جن پر اللہ وہ چاہتے ہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، تو جب وہ بارش کے قطرے اپنے اوپر پاتا ہے تو وہ خوشیاں مناتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ یہ بات آسمان، پانی، بادل، بندوں پہ برسنا، پھر ان کا خوش ہو جانا، یہ بات آپ کی لائف سے کتنا میچ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو کس طرح آپ پر خوشیوں کو کھول دیتے ہیں، اس کے چند قطرے دیتے ہیں، یا رم جھم بارش ہو جاتی ہے، یا آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی تم اچھے کام کرو، پروردگار اس طرح سے تمہارے لیے سبب بنائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ بارش کے قطرے گرانے پر کس طرح سے ایک سبب بناتے ہیں۔ تو تم اللہ سے مایوس مت ہوا کرو، اچھے عمل کرو، پروردگار تمہارے لیے کس طرح اپنی رحمت برسا سکتے ہیں، یہ تم اس کا عملی جو مظاہرہ ہے یہ بادلوں کی صورت میں دیکھ سکتے ہو۔ اور دیکھیں اسی کے ہی ساتھ بات ہماری ہی آ گئی کہ وَإِن كَانُوا مِن قبل، اور جبکہ بے شک اس سے قبل انسان وہ تھا کہ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، یہ کہ وہ نازل ہوتی بارش ان پر، من قبلہ لمبلسین، وہ اس سے پہلے بالکل مایوس بیٹھا تھا کہ بارش کا دور دور تک کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ وہ سوچ بھی سکے کہ مجھ پر بارش برس بھی سکتی ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ آیتیں آپ کو صرف انفارمیٹیو آیت دے رہی ہے کہ جس طرح بادل اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر ٹکڑے کرتے ہیں، جگہ جگہ اس کو بھیج دیتے ہیں، پھر اس کے درمیان سے پانی نکالتے ہیں، جبکہ وہ اس سے پہلے مایوس تھا کہ کہاں ہے، دور دور تک کوئی بادل نہیں کہ کوئی بارش آ سکے۔ آپ بار بار غور کریں ان آیتوں پہ کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو اچھے عمل کے بعد، اللہ کی وحی کے مطابق عمل کر کر امید رکھو کہ تم پر بھی بارش ضرور برسے گی اللہ کی رحمت کی، جبکہ تم دور دور تک دیکھتے ہو کہ کوئی کامیابی کا امکان نظر نہیں آتا۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، بس نظر ڈالو طرف آثار کے جو اللہ کی رحمتوں کے کس طرح سے اثرات شروع ہوتے ہیں۔ کیف یحیی الارض بعد موتہا، تمہیں نظر نہیں آتا کہ کیسے اللہ تعالیٰ زندہ کرتے ہیں زمین کو اس کی موت کے بعد، اس کے اجڑنے کے بعد، اس کے بنجر ہونے کے بعد۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو دو طرح سے اگزامپل مل رہی ہے جو میں سمجھ رہی ہوں کم از کم، کہ تمہیں کس طرح اللہ اٹھائیں گے، کہ تم دیکھتے ہو کہ مرنے والے کو جو دفن کرتے ہو، پھر جب تم قبر کھودتے ہو تو وہاں مٹی کے علاوہ کچھ نہیں پاتے ہو، تو تمہارا دل کہتا ہے کہ کیسے اللہ زندہ کرے گا دوبارہ۔ تو اے لوگوں یاد رکھو پروردگار کس طرح سے زندگی دیتے ہیں اپنے پانی کے قطروں سے، تو کس طرح اللہ تمہیں بھی اٹھائیں گے، اور کس طرح تم زندگی میں بالکل مایوس ہو جاتے ہو اور غیر اللہ کے در پر جاتے ہو، یا شرک کرتے ہو، یا سود اس لیے کھاتے ہو کہ تم حلال کمائی سے مایوس ہو، یا تم کو نبیوں کی وحی اور تعلیمات سے کوئی غرض نہیں ہے،
تم اتنی بے نیازی کی زندگی گزارتے ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ ملٹی ڈائمینشنز ہمارے پاس پچھلی آیتوں سے موجود ہیں، جس پر اینڈ اس بات پر ہوا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. دیکھو اللہ کے انتقام سے بچو، اللہ تعالیٰ بڑے زبردست ہیں. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اللہ کی جب پکڑ آ جائے گی تو وہ بہت سخت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کا فرما بردار بنا دے.